اپنی مارننگ روٹین میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں، خاص طور پہ ویکنڈ پہ یا جب شام کو جلدی آ جاؤں گھر تو کوشش کر رہی ہوں کہ واک پہ جاؤں یا جم میں جاؤں۔ ہم جم جاتے ہیں تو ہمارا دھیان ایک تو ہٹتا ہے اپنی پریشانیوں سے، دماغ کسی اور طرف لگتا ہے، اور ساتھ ایک آپ کو ویسی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کیا، اپنی صحت کے لیے کچھ کیا ہے۔ تو ابھی واک کرتے ہوئے یہ خوبصورت پیسفل سین، بطخیں اس میں تیر رہی ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہو تو آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرو۔ اللہ نے نیچر بڑا پیسفل بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گرینری ہے، پانی ہے، اور بطخیں سکون کے ساتھ تیر رہی ہیں۔ تو ایکچولی تو شاید ہماری زندگی کا بھی پرپز یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہم نے خود اپنی زندگی میں پریشانیاں ڈال لی ہیں۔ کچھ دنیا کے رنگ ایسے ہیں کہ آپ کے ارد گرد پریشانیاں رہتی ہیں، آپ کو دماغ الجھا رہتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے اپنے سکون کے لیے، بہت ضروری ہے کہ تھوڑا ٹائم نکالو اور واک پہ جاؤ، نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو۔ جو مرضی عمر ہے آپ کی، بچے تو باہر کھیلتے ہی ہیں، ان کو باہر کھیلنے تو ان کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، تو آپ خود باہر بیٹھ جاؤ تاکہ بچے باہر کھیل سکیں۔ ان کا بھی کنیکشن رکھو نیچر کے ساتھ، اور اپنا بھی کنیکشن رکھو نیچر کے ساتھ۔ جو بھی عمر ہے آپ کی، اگر آپ ینگ ہو تو پھر باہر رننگ کرو، باہر واک کرو، ایکسرسائز کرو، جم جاؤ، اور اگر آپ عمر کے ہو تو چاہے تھوڑی سی واک کرو لیکن کرو ضرور۔ ڈاکٹر کے گئی، ایک بزرگ ڈاکٹر کے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ ہماری دیسی عورتیں، ہمارے دیسی لوگ ایکسرسائز کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ گورے لوگ جو ہیں وہ آخر تک ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے اتنی ہٹ کی کہ میں نے سوچا کہ واقعی میں نے خود ایکسرسائز چھوڑ دی ہوئی تھی، اور میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ میں نے واپس جم جانا ہے اور واپس واک کرنی ہے اور واپس اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، کیونکہ عمریں تو بہت لمبی ہو گئی ہیں۔ تنیب ہم نے کتنی دیر جینا ہے؟ اگر میں نے اگلے 10-20 سال جینا ہے تو پھر میں نے بسترے پہ لیٹ کے تو نہیں جینا نا، پھر مجھے ایکسرسائز کروں تاکہ میں فٹ رہوں، آخری منٹ تک اپنا چل پھر سکوں، اپنا خیال کر سکوں۔ ہماری عورتیں جیسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں تو ہماری عورتیں اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں کہ جی بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب تو بہویں گھر سنبھال لیں، اب تو بیٹے گھر سنبھالیں۔ کیوں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اپنا گھر کیوں نہیں سنبھال رہے؟ اپنی ایکسرسائز رکھو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں کئی دفعہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، میری یہی ایکسرسائز ہے۔ نہیں، یہ ایکسرسائز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو تو آپ جب گھر کے کام کرتے ہو تو آپ اس میں زیادہ سٹیپس نہیں اٹھاتے، آپ صرف ایک جگہ کھڑے رہتے ہو، کھانا پکایا، اس میں آپ کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں کھڑے رہنے سے، آپ نے صفائی کی تو اس میں آپ ویسے تھک جاتے ہو، آپ کے شولڈرز تھک جاتے ہیں، بیک تھک جاتی ہے، لیکن ایکچولی آپ کو 10,000 سٹیپس کہتے ہیں، 10,000 سٹیپس اے ڈے ہمیں اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں، اور اگر وزن گھٹانا ہے تو پھر ہمیں 15,000 سٹیپس اے ڈے، 10,000 سٹیپس اے ڈے کافی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے لیکن وہ گھر میں نہیں اٹھائے جاتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم واک پہ نکلیں۔ میاں کے ساتھ نکلو، بچوں کے ساتھ نکلو، لیکن واک کرو۔ میاں بیوی آپس میں واک کریں، ساری باتیں بھی آپس میں کریں گے۔ جب آپ آپس میں دونوں واک کریں گے، پتہ نہیں کتنی چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک کنیکشن بنے گا آپ کا۔ نہیں تو بچوں کے ساتھ واک کرو، نہیں تو اکیلے خود واک کرو، جیسے میں اکیلے واک کر رہی ہوں، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ جانے کو، تو اٹس اوکے، ہر کوئی اپنی اپنی چیز کر رہا ہے۔ بیٹا میرا اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے، میاں میرا اپنی کوئی چیز کر رہا ہے، میں یہ کر رہی ہوں، میں واک پہ نکلی ہوں۔ اور میں اس سین کو دیکھ کے مجھے آیا کہ میں یہ آپ لوگوں کو میسج دوں کہ ضرور اپنا خیال رکھو۔ دیکھو، اپنا خیال رکھنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، ہم اپنے آپ کو چلتے پھرتے رکھیں، دعا مانگیں کہ ہم آخری منٹ تک اپنی زندگی کے چلتے پھرتے رہیں تاکہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنیں۔ اپنا خیال رکھو، ایکسرسائز کرو، واک پہ جاؤ، اور ویٹس کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ویٹ ضرور اٹھاؤ تاکہ آپ کے جو بازو کے مسلز ہیں وہ آپ کی باڈی کو چھوڑ نہ دیں۔ آپ جب گوشت چھوڑ دیتا ہے، آپ دیکھتے ہو تو آپ بازو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ گوشت نے چھوڑ دیا، تو وہ ایکچولی آپ کے مسلز چھوڑ دیتے ہیں آپ کی باڈی کو، تو اس وقت پھر آپ میں جان ہی نہیں رہتی کوئی چیز اٹھانے کی، کوئی چیز کرنے کی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آخری منٹ تک ویٹس اٹھاتے رہیں، جتنے بھی ویٹس اٹھائیں۔ واک پہ جاؤ تو پانی ضرور اپنے ساتھ رکھو تاکہ پانی پیتے رہو، تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اور اپنا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔